وعلى آلہ الأطہار وأصحابہ الأخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ گزشتہ 3 اقساط پر ہمارا جمعہ چل رہا ہے حق 4 یار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے حوالے سے۔ آج ہماری اس لحاظ سے تو جتنے بھی قسطوں پر مشتمل بات کی جائے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن اختصار کے لیے اسی نسبت سے ہم نے آج 4تھی قسط پر اختتام کرنا ہے، تاکہ جن 4 کی نسبت 4 سے ہے ہم نے آج اسی لفظ پر اس موضوع کو اختتام پذیر کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے جو روایت پیش کی تھی وہ مکمل ہو چکی تھی۔ اب صحابہ کرام کے نظریات کے مطابق ترتیب خلافت اور اس سے قبل میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی، بے شک اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں مجھے اپنے لیے چن لیا۔ ساری کائنات میں اللہ رب العزت نے مجھے اپنے لیے چن لیا۔ اور آگے لفظ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابًا، اور پھر ساری کائنات کے اندر میں سے مجھے اپنے لیے چننے کے بعد پھر باقی ساری کائنات میں میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا، میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا۔ اور ایک اور لفظ کے مطابق میرے نبی نے فرمایا ان اللہ اختارنی اصحابا علی العالمین سوى النبیین والمرسلین۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے ساری کائنات میں میرے صحابہ کو بلند رتبہ عطا فرما دیا، ساری کائنات میں سب سے بلند کر دیا۔ اور آگے لفظ فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَرْبَعَةً، وہی 4 کا عدد، وہی حق 4 کی نسبت سے میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا وَاخْتَارَ لِي أَرْبَعَةً۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میرے صحابہ کو ساری کائنات میں بلند کرنے کے بعد پھر میرے لیے میرے 4 یاروں کو چن لیا، 4 یاروں کو چن لیا۔ اب یہ روایات جو کہ حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، اور آگے جا کر میرے نبی نے فرمایا فَجْعَلَ مِنْهُمُ وَالْوُزَرَاءَ وَالْأَنصَارَ، اور کچھ صحابہ کو میرے لیے میرا وزیر بنا دیا، والانصار، اور کچھ میرے صحابہ کو میرا مددگار بنا دیا۔ اور ایک اور روایت جس کے راوی ہی مولا کائنات ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے حکم ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ان اللہ امرنی ان اتخذ ابا بکر وزیرا
وعمر مشیرا وعثمان سندا وعلی ایاک ظہیرا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے، او میرے پیارے محبوب ابو بکر کو اپنی وزارت کے لیے چن لے، وعمر مشیرا، اور عمر کو اپنی مشاورت کے لیے چن لے، اپنا مشیر بنا لے، وعثمان سندا، اور عثمان کو اپنے سہارے کے لیے چن لے، وعلی ایاک ظہیرا، اور علی کو اپنی مدد کے لیے چن لے، علی کو اپنی مدد کے لیے چن لے۔ حضرات محترم قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العزت اس طرف اشارہ دیتا ہے والعصر، قسم ہے مجھے زمانے کی۔ تو یہ کون سا زمانہ ہے؟ میرے نبی کے زمانے کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور میرے نبی کا زمانہ وہی ہے جو میرے نبی کے صحابہ کا زمانہ ہے۔ حضرات محترم تمہیداً یہ ساری باتیں عرض کرنے کے بعد جو 4-5 حدیثیں میں نے بیان کر دی، اس کے بعد میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث جو نور الابصار کے اندر علامہ شبلنجی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 195 پر اس حدیث کو نقل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ رب العزت نے ان اللہ افترض علیکم حب ابی بکر وعمر وعثمان وعلی کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم وصوم رمضان۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے تم سب پر ان 4 صحابہ کی محبت کو فرض کر دیا ہے۔ کون سے 4؟ فرمایا ابو بکر کی عمر، ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، عثمان کی محبت اور علی کی محبت کو میری امت پر رب نے فرض فرما دیا۔ اور کیسے فرض فرمایا؟ کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم رمضان، جس طرح تم پر نماز فرض ہے، جس طرح تم پر روزہ فرض ہے، اور جس طرح تم پر حج فرض ہے، جس طرح یہ سارے فرائض تم پر فرض ہیں، اسی طرح میرے اللہ نے تم پر میرے نبی کے ان 4 صحابہ کی محبت کو فرض فرما دیا ہے۔ اور یاد رکھیے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی کی نظر میں ترتیب خلافت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کننا نقول، جامع ترمذی کی حدیث نمبر 3707 ہے، ترمذی شریف کی دوسری جلد صفحہ نمبر 212 پر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں فرماتے ہیں اس طرح ہوتا تھا کہ کننا نقول ورسول اللہ حی ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں تھے کہ اس وقت کی بات ہے کہ ہم بولتے وقت کیا ترتیب رکھتے تھے، ہمارا کیا عقیدہ ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں صحابہ کرام کے نام ہم کیسے لیتے تھے؟ فرماتے ہیں ہم کہا کرتے تھے کننا نقول ورسول اللہ حی یرزق حی، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سامنے موجود ہوتے تھے، سرکار کے سامنے ہم جس وقت ان عظیم 4 صحابہ کا نام لیتے ذکر کرتے تو ہم کہا کرتے تھے ابو بکر و عمر و عثمان۔ ہم یہ ترتیب سامنے رکھ کر ان کو بلایا کرتے تھے، پہلے ابو بکر کو، پھر عمر کو، پھر عثمان کو، پھر علی کو۔ جب سرکار نے ان کا نام لینا ہوتا تھا اور ان کا تذکرہ کرنا ہوتا تھا تو ہمارا یہ پکا یقین تھا کہ کبھی بھی صدیق اکبر سے پہلے کسی کا نام نہیں لیتے تھے، پہلا نمبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے تھے، پھر عمر کا کہتے تھے، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے تھے۔ اس انداز میں سرکار نے محاورہ دیا ہوا تھا یہ میرے خلفاء کی ترتیب ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کے اذن سے اتنا غیب کا علم رکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خبر کے اندر واضح کر دیا
کہ پہلے کس نے فوت ہونا ہے، دوسرے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے، تیسرے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے، اور چوتھے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جس نے چوتھے نمبر پر فوت ہونا تھا خلیفے کو پہلا نمبر دے دیا گیا ہو، نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت بھی اس ترتیب سے دی کہ میرے نبی کو ہر ان 4 صحابہ میں ہر ایک کی عمر کا بھی پتا تھا کہ ان کی عمر حیات کیا ہوگی، ان کی زندگی کے لمحات کتنے، تیسرے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے اور چوتھے نمبر پر کس خلفاء نے فوت ہونا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ جس نے چوتھے نمبر پر فوت ہونا تھا خلیفے کو پہلا نمبر دے دیا گیا ہو، نہیں، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خلافت بھی اس ترتیب سے دی کہ میرے نبی کو ہر ان 4 صحابہ میں ہر ایک کی عمر کا بھی پتا تھا کہ ان کی عمر حیات کیا ہوگی، ان کی زندگی کے لمحات کتنے ہوں گے۔ اسی ترتیب سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جید صحابہ اکرام کی موجودگی میں 17 نمازیں حضرت ابوبکر صدیق نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔ اور بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے فرمایا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر صدیق کو کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جماعت کروائے، لوگوں کو جماعت کروائے۔ اگر خلیفہ اول حضرت مولا کائنات کا حق ہوتا کہ وہ خلیفہ اول ہیں تو فرماتے ہیں اگر مجھے یہ پیغام دیا کہ جا کر تم کہو تاکہ کل قیامت کے دن گواہی دیتے ہوئے لوگ یہ بیان کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مولا علی نے بیان فرمائی ہے۔ اور بصرہ میں کچھ لوگوں نے جب اعتراض کیا یہ وہ مولا علی ہیں، حضرت علی نے فرمایا میں چادر ڈال کے کھینچ کر حضرت صدیق اکبر کو ممبر سے اتار سکتا تھا، اگر وہ خلیفہ اول نہ ہوتے، انہیں رب نے خلافت بلا فصل اگر عطا نہ کی ہوتی تو میں اس طرح کے کام کر سکتا تھا، نے مسند خلافت سے سب کو اتار سکتا تھا، مجھ میں اتنی پاور تھی، لیکن میں مطمئن ہوں کہ ان کا کارکن بن کر، ان کا ایک مقتدی بن کر یہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود سنا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا مرو ابو بکر فلیصلی بالناس، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، جاؤ ابو بکر کو کہو کہ وہ میرے موجودگی میں میرے مصلی پر جماعت کروائیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس کو ہمارے دین کا لیڈر بنایا ہے، ہم نے اسے اپنی دنیا کا لیڈر بھی مان لیا ہے۔ مصلی دین کا تھا، مصلی دین کا تھا، وہ بڑا مسئلہ تھا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو مصلی دے دیا تھا تو ہم سمجھ گئے کہ خلافت بھی انہی کا حق ہے، خلافت بھی انہی کا حق ہے۔ اس بنیاد پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم وضاحتیں کرتے رہے، صحابہ کرام کے ذکر کرنے میں بھی یہی ترتیب موجود تھی جو ترتیب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان صحابہ کرام کو اختیار فرمانے کا حکم دیا تھا۔ حضرات محترم، آئیے آج ایک طویل حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، وہ بھی حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عباس حضور کی آل میں سے ہیں، ان کے بیٹے تابعی ہیں، وہ کیا بیان کرتے ہیں، اور دوسرے ایک صحابی جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون حضرت امیر معاویہ جو میرے نبی کے سالہ ہیں، خال المسلمین ہیں، حضرت ابو سفیان ان کے بیٹے ہیں، حضرت ام حبیبہ جو میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہیں ان کے بھائی ہیں۔ یاد رکھیے آج کچھ لوگ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے، کچھ بڑے بڑے پیرانے عظام جو اپنے آپ کو بڑے بڑے گدی نشین مانتے ہیں، انہوں نے اپنی فیس بک آئی ڈی کے اوپر پچھلے گزشتہ دنوں کے اندر ایک شمس الرحمان مشہدی نام کے ایک سجادہ نشین ہیں، انہوں نے بڑی ہی بے ادبی کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ
ان صحابی رسول کی گستاخی کی، ہم آج کے اس جمعے میں مذمت کرتے ہیں کہ جب تک حضور کی آل کا عقیدہ ٹھیک ہے ہم اس کا ادب کرتے رہیں گے، اور جب تک ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے ہم ان کا ادب نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حقیر کا لفظ استعمال کیا، معاذ اللہ۔ یاد رکھیے ہم سارے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، تو یہ تو وہ صحابی ہیں جو خال المسلمین ہیں، امت کے ماموں ہیں۔ قرآن کی نص ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا نبی کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور ان ماؤں کے بھائی جو ہیں وہ ہمارے ماموں لگتے ہیں۔ اب یہ حضرت امیر معاویہ، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے درمیان جو مکالمہ ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا زاد بھائی اور ترجمان قرآن حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ بڑا نایاب حوالہ موجم کبیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت سعید بن عاص کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہنے لگے کہ آج میں حضرت عباس سے کچھ ایسے سوال کروں گا کہ ہو سکتا ہے وہ لاجواب ہو جائیں، ایسے سوال کروں گا۔ حضرت امیر معاویہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کے سامنے میں ایسے سوال کروں گا شاید کہ آج وہ لاجواب ہو جائیں، چونکہ ابن عباس علم میں مشہور تھے، جو عمر چھوٹی تھی مگر علم بڑا جوانی پر تھا، اور کبار صحابہ کرام یعنی جب عشرہ مبشرہ میں سے شورا کی میٹنگ ہوتی تھی، جب بھی کوئی وفد بیٹھتا تھا، جب کوئی جرگہ بیٹھتا تھا تو شورا کی میٹنگ میں ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا۔ یہ چھوٹے سے صحابی تھے، ان کو آگے بٹھایا جاتا تھا۔ جس طرح دیکھیں اللہ رب العزت نے آج جو علماء کرام کو مقام عطا کیا، بوڑھے بوڑھے لوگ ان کے پیچھے، اور وہ جو صحابی رسول حضرت عباس عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اس عمل کو کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے، وہ ادب کرتے تھے۔ ادب اس وجہ سے کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے انہیں علم عطا کیا ہوا تھا، اس وجہ سے عشرہ مبشرہ جیسے صحابی انہیں فرنٹ لائن پر بٹھاتے تھے، اور اکثر لوگ ان کے سامنے، اور جس طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ بات کہہ بھی ڈالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹنگ میں کہ ابن عباس ہم اس سے آگے بٹھاتے ہو، اس ابن عباس کو تم آگے بٹھاتے ہو، حالانکہ ہمارے پوتے بھی اس سے بڑے ہیں، ہمارے پوتے بھی اس سے بڑے ہیں، تم اسے آگے کیوں بٹھاتے ہو؟ تو جواب یہی آیا کہ جو رشتہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ظاہری زندگی میں ان کا ادب کیا تھا، وہی ادب ہم ان کے علم کی وجہ سے کرتے ہیں، اسی بنیاد پر اس کو آگے بٹھاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے حضرت امیر معاویہ نے سوال کیے، اور ترتیب دیکھنا پھر جواب دیکھنا۔ سنیے الموجم کبیر کے 10ویں جلد صفحہ نمبر 240، 239 اور 438 کے اوپر یہ تفصیل موجود ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ صحابی اور ایک تابعی ہیں کیا بیان کرتے ہیں، سنیے، حوالہ میں نے پیش کر دیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے سوال کرنے لگے۔ کیا سوال کیا؟ ما تقول فی ابی بکر، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا سمجھتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کے سامنے سوال کیا، اے عبداللہ ابن عباس ذرا بتاؤ ابو بکر کو تم کیا سمجھتے ہو؟ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس سے جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے جواب دیا ما تقولو فی ابی بکر، فرماتے ہیں
میں نے سوال کیا ابو بکر کون ہے؟ ان کے بارے میں عبداللہ ابن عباس تمہارا کیا نظریہ ہے، تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ قربان جائیں، یہ کتنا خوبصورت خطبہ ہے، وہی انداز جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا گزشتہ میں نے ایک حدیث دوسری نشست میں بیان کر دی تھی، اسی کے الفاظ حضرت عباس نے بیان فرمائے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز تھا، وہی انداز حضرت عبداللہ ابن عباس کا بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے تقریر شروع کی، کہنے لگے تم نے سوال کیا امیر معاویہ کہ حضرت ابو بکر کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی مناقب کیا ہے، ان کی رسپیکٹ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، تو سنو، رحم اللہ ابا بکر، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرمایا ہے ان کا درجہ کیا ہے، تو سنو، رحم اللہ ابا بکر، فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ پہلے دعا دی، اب فضائل شروع کر دیے، کہنے لگے کان واللہ للقرآن تالیا، اور مجھ سے حضرت ابو بکر کے فضائل پوچھنے والے امیر معاویہ سنو، تم نے پوچھا ابو بکر کی شان کیا ہے، تو سنو، خدا کی قسم جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو کمال تلاوت کرتے تھے۔ کہا وہ قرآن کی جب تلاوت کرتے تھے تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرتے تھے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الذین یتلونہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، رب فرماتے ہیں ہم نے جن لوگوں کو کتاب عطا کی وہ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت کرنے کو حق بھی ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کی شان ہے، فرماتے کانا واللہ للقرآن تالیا، اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو قرآن پڑھنے کی تلاوت کا حق ادا کر دیا کرتے تھے۔ یہ الفاظ سننا کہ صحابی خلفائے راشدین کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، ہر ایک کے لیے جو بیان کریں گے اور اپنے دلوں کو دیکھیں گے تو لگے گا ہو بہو اللہ نے وہ چمک ہمارے دلوں کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک معیار ہے، وہ کوئی گڑبڑ نہیں ہونے دیں گے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، ہر ایک کی شان جو اس کی ہوگی وہی بیان کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں چونکہ حضرت صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے تو ان سے بات شروع کر لی خلافت کی ترتیب کے لحاظ سے، پہلے حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کیے، پھر عمر کے فضائل بیان کیے، پھر عثمان کے فضائل بیان کیے، پھر جا کے چوتھے نمبر پر علی کے فضائل بیان کیے۔ ابھی پہلے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں وَقَانَ وَاللَّهِ لِلْقُرْآنِ تَالِيًا، اللہ کی عزت کی قسم ابو بکر جب قرآن پڑھتے تھے تلاوت کرنے کا حق ادا کرتے تھے، وَعَنِ الْمَيْلِ نَائِيًا، اور رائے حق سے بھٹک جانے سے بہت دور تھے، رائے حق سے بھٹک جانے سے بہت دور تھے، اور کبھی بھی رائے حق سے کبھی بھٹکے نہیں تھے۔ وَعَنِ الْفَحْشَاءِ سَائِيًا، اور ہر گندی خصلت سے دور تھے، ہر گندی خصلت سے دور تھے، ان کے کردار میں کوئی بیماری نہ تھی، کوئی عذر نہ تھا، کوئی بات موجود نہ تھی۔ وَعَنِ الْمُنْكَرِ نَاهِيًا، اور بری باتوں سے لوگوں کو بھی روکتے تھے، اور آگے کہتے ہیں خود بری باتوں سے دور تھے اور لوگوں کو بھی دور کی تلقین کیا کرتے تھے۔ وَبِدِينِهِ عَارِفًا، اور اپنے دین کے بہت بڑے عارف اور جاننے پہچاننے والے بھی تھے، ان کا پہلا نمبر تھا اس معاملے میں بھی۔ سبحان اللہ تو کہہ دیں،
حضرت عبداللہ ابن عباس شان بیان کرتے ہیں یہ وہ عارف ہیں جسے میں کہوں کہ یہ عارف کامل ہیں، ایک وہ عارف جسے میرا داتا کہے یہ عارف ہے، اور ایک یہ عارف جسے حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابی رسول کے بیٹے ہیں انہیں کامل والے کہیں، عارف کامل کہیں۔ حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خطابت ہے، کس طرح مسجع بولتے جا رہے ہیں، وَبِدِينِي عَارِفًا، دین کے بڑے عارف تھے، وَمِنَ اللَّهِ خَائِفًا، اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے، اللہ سے بڑا ڈرنے والے تھے، وَعَنِ الْمُهْلِكَاتِ جَائِفًا، ہر وہ گناہ جو ہلاکت میں ڈال دینے والا ہے اس سے پہلے تہی کرنے والے، پہلو تہی کرنے والے تھے، دور رہنے والے تھے، وَبِاللَّيْلِ قَائِمًا، اور ساری رات کو قیام کرنے والے تھے، ساری رات مصلی امامت پر، مصلی نماز پر کھڑا ہو کر نفل ادا کیا کرتے تھے، وَبِالنَّهَارِ صَائِمًا، اور سارا دن روزہ رکھنے والے تھے۔ اور آگے فرماتے ہیں یہ امیر المؤمنین خلیفۃ الرسول بلا فصل کی شان سنیے، فرماتے ہیں وَمِن دُنْيَاهُ سَالِمًا، اور آخری دم تک دنیا سے بچ کر رہے ہیں، دنیا کو قریب نہیں بٹکنے دیا، وَمِن دنیا یا سالمہ، دنیا سے سالم رہے، والا عدل البریت غازمہ، اور ساری زندگی عدالت کرتے رہے، وبالمعروف آمرا، ساری زندگی اچھائی کا حکم دیتے رہے، وإلیہ صابرا، اور ساری زندگی حق کہہ کے صبر کرتے رہے۔ یہ شان حضرت امیر المومنین خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت امیر معاویہ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس تابع رسول میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بیان کر رہے ہیں، اور سپیت کہتے ہیں یعنی یہ نہیں کہ صبح کچھ کہیں شام کو بدل جائے، انہوں نے جو کہا روح تو نکل گئی لیکن اس سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، اور دین کے معاملے میں سخت سے سخت مسئلہ اگر آ جائے، وقت میں صبر پر بھی بڑی پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، کبھی بھی انہوں نے ایسا نہیں کیا بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو، بلکہ ہر وقت صبر کا اہتمام کرتے رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ صَابِرًا، ہر وقت یہ صابر تھے، صبر کرنے والے تھے۔ کتنا صبر کیا؟ ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہاں پر ایک اور طرف میں چلتا چلوں، ایک اور روایت ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے داڑوں میں درد تھا۔ ہمارے آج دانتوں میں درد ہو جائے نا تو آپ کو پتہ ہے جس کو دانتوں میں درد ہو، داڑوں میں درد ہو، کتنا شدید درد ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے سیدنا صدیق اکبر کو کتنے عرصے تک دانتوں میں درد رہا؟ 12 سال تک سیدنا ابو بکر صدیق کے دانتوں میں درد رہا، 12 سال تک، لیکن کبھی اف نہیں کی۔ حضر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، حجر میں بھی میرے نبی کے ساتھ، دن میں بھی میرے نبی کے ساتھ، رات میں بھی میرے نبی کے ساتھ، ہر وقت میرے نبی کی مائیت میں رہنے والے بندے کو 12 سال تک شدید دانتوں میں درد رہا، لیکن کبھی اف نہیں گئی۔ اگر کہہ دیتے تو میرے نبی کے لیے یہ درد کوئی حیثیت نہ رکھتا، میرے نبی دعا فرماتے درد ختم ہو جاتا، لیکن کبھی نبی کے سامنے گلہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ یار کے سامنے یار کا گلہ کیا جائے، کہا جس رب نے دانت دیے ہیں وہی شفا عطا کرے گا۔ 12 سال کے بعد جب ان کے دانتوں کا درد ختم ہوا، اللہ کی طرف سے شفا ملی، تو میرے رب نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب کو بھی سلام کرو،
اور ساتھ کھڑا رہنے والا ابو بکر اسے بھی سلام کرو اور پوچھو ابو بکر اب تم ہم پہ خوش ہو یا کہ نہیں؟ وہ ابو بکر سلام رب کی طرف سے آئے اور رب یہ بھی پوچھے ابو بکر اب خوش ہو؟ تمہارے دانتوں میں 12 سال تک درد رہا، ہماری طرف سے سلام بھی لے لو اور یہ بتاؤ اب آپ ہم پر راضی ہو یا کہ نہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کے سامنے جس وقت میرے نبی نے یہ جملہ بیان فرمایا کہ جبریل سامنے کھڑا، رب کا سلام لے کر بھی آیا ہے اور رب کی طرف سے پیغام آیا ہے، ابو بکر خوش ہو یا کہ نہیں، راضی ہو کہ نہیں؟ جواب آیا حضرت ابو بکر صدیق کا، کہا جو اس کی رضا ہے وہی میری رضا ہے۔ میرے نبی نے کہا ابو بکر تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ 12 سال تک تیرے دانتوں میں درد رہا، تیرا درد تو میرے سامنے کوئی حیثیت رکھتا ہی نہیں تھا، تو نے کیوں نہیں بتایا؟ جواب آیا مجھے پتا تھا کہ اتنے عرصے کے بعد جب رب کی طرف سے سلام آئے گا تو یہ کتنا کافی ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے جب اس طرح کے سلام آئیں گے تو اس کی قیمت کتنی بڑی لگ گئی کہ آج اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے سلام آ رہا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ صَابِرًا، ابو بکر کی شان یہ ہے امیر معاویہ جب بھی ان پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، یہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَفِي الْآوَالِ شَاكِرًا، اور ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دائیں طرف بیٹھے ہوں تو پھر بھی صبر کیا، اگر بدر کے مقام پر ہوں، سرکار کے خیمے کے باہر تیروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہوں تو پھر بھی شکر ادا کیا، ہر حال میں شکر کیا۔ مکے شریف کے اندر موجود ہوں، شکر ادا کیا، مدینہ شریف موجود ہوں، شکر ادا کیا، غار کے باہر کھڑے ہوں، شکر ادا کیا، غار کے اندر کھڑے ہوں، شکر ادا کیا، مشکل سے مشکل وقت میں ہر حال میں شکر ادا کیا، رب کی بارگاہ میں شکایت نہیں کی کہ تیرا کلمہ پڑا تھا تو نے کس مصیبت میں مجھے ڈال دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں نہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا اتنا کھلا سینہ تھا، وفی الآوال شاکرا، وہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کرنے والے تھے۔ وَلِنَفْسِهِ وَبِالْمَصَالِحِ فَقَاهِرًا، جب حق کے لیے وقت جان رگڑنے کا وقت آتا، جب حق کے لیے جان دینے کا وقت آتا، جب حق کے لیے جسم پر تیر کھانے کا وقت آتا تو صدیق اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر حق لے لیا کرتے تھے اور اپنے جسم کو اور اپنی پوری باڈی کو مشقتوں میں ڈال دیا کرتے تھے۔ فاقا اصحابہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ میں جس کو یہ فوقیت ملی ہے وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ کہتے ہیں فاقا وراقا، فاقا کا مطلب فوقیت اور راق کا مطلب ترقی۔ فوقیت میں سپیشلسٹ فرسٹ نمبر آنے والے کا نام ابو بکر ہے، فوقیت میں پہلا نمبر جس کا ہے وہ ابو بکر کی ذات ہے۔ آگے فرماتے ہیں ورعن وکفافا، اور پرہیزگاری میں بھی ان کا پہلا نمبر ہے، وزہدن وعفافا، اور اگر عبادت میں دیکھو تو پھر بھی ان کا پہلا نمبر ہے، وبرا، نیکی میں دیکھو پھر بھی پہلا نمبر، وحیاتا، دین میں اتحاد کے لحاظ سے دیکھو پھر بھی پہلا نمبر، وزہادتن، زہد میں بھی پہلا نمبر، وکفایتن، دین کے معاملے میں کفایت دیکھو پہلا نمبر۔ حضرت ابن عباس نے پہلا خطبہ صدیق اکبر کی شان کے بارے میں ختم کیا تو آخری جملہ کیا بولا؟ فرمانے لگے فَعَاقَبَ اللَّهُ مَنْ سَنَدَهُ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جس بندے کی اتنی شانیں ہوں
جس کو رب نے اتنے مقام پر فائز کیا ہو، جو شخص بھی سیدنا صدیق اکبر کی غیبت کرے، نقص نکالے، ان سے بغض رکھے، تو قیامت تک اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہوں۔ کیا ہوں؟ لعنتیں ہوں۔ حضرات محترم، جو سیدنا صدیق اکبر کے عیب ڈھونڈے یا تنقیص کرے یا تنقید کرے تو اس شخص پر لعنتیں ہوں، اس واسطے کہ یہ اتنا عظیم انسان ہے، کسی مومن کی زبان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف بات کرے۔ اس امت کے میں ہر لحاظ سے اللہ رب العزت نے اس کو پہلا نمبر عطا کیا۔ یہ پہلی تقریر تھی حضرت عبداللہ ابن عباس کی، جو امیر معاویہ کے سامنے بیان کی کہ ان شانوں سے اللہ رب العزت نے صدیق کو نوازا ہے۔ آئیے اب دوسرے خلیفہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب کی شان کیا ہے؟ حضرات محترم، آج عمر فاروق کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ، میں کہنا چاہتا ہوں انگریز کتنا بڑا کافر ہے۔ ایک انگریز مفکر کہتا ہے ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کی شان کو بیان کرتا ہے۔ انگریز مفکر کہتا ہے if there was a second Umar in this world, انگریز مفکر کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت اس امت کو، مسلمانوں کو دوسرا عمر عطا کر دیتا، سیکنڈ عمر عطا کر دیتا، تو پوری کائنات میں پوری دنیا سے کفر کا جنازہ نکل جاتا۔ یہ انگریز مفکر کہتا ہے if there was a second عمر in this world، یہ انگریز مفکر کا جملہ ہے۔ آؤ، یہ تو انگریز رہا، سمجھنے کی بات ہے۔ انگریز تو عمر کی شان مان گیا، یہ بدبخت انسان جو کالا لباس پہننے والا ہے، یہ آج بھی اندر سے بھی کالا باہر سے کالا، یہ عمر کی شان کو کیوں نہیں مانتا؟ پتا چلا یہ اس انگریز سے بھی 3-4 سے بڑھ کر بدتمیز انسان ہے، وہ انگریز ہو کر عمر کی شان مان گیا۔ اس لیے قیامت تک کافروں کو ہی شدت ہے عمر فاروق پر، کیونکہ وہ کفار پر شدت کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہیں۔ قال معاویہ، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فما تقول فی عمر بن الخطاب، اے ابن عباس، اب عمر کی شان، اس کے بارے میں تم کا کیا نظریہ رکھتے ہو؟ ان کی شان کیا ہے جس کے سینے میں اللہ رب العزت نے حضور کے وسیلے سے علم عطا کیا؟ وہ مفسر قرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس حضرت عمر فاروق کی شان بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ کہتے ہیں رحیم اللہ ابا حفص، اللہ رحم کرے اللہ رحم کرے ابا حفص پر۔ ابا حفص یہ حضرت عمر فاروق کی کنیت ہے، یہ کنیت ہے۔ پہلے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ابو حفص پر اللہ رحم فرمائے۔ آگے کہتے ہیں کان واللہ خلیف الاسلام، اللہ رب العزت نے حضرت عمر فاروق کو اسلام کا خلیف بنایا تھا۔ وہ اسلام کے خلیف تھے۔ خلیف کسے کہتے ہیں؟ خلیف کا معنی بنتا ہے معاہدہ کرنے والا، معاہدہ کرنے والا، کہ تمہارے ساتھ اگر جنگ ہوئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور اگر ہمارے ساتھ جنگ ہوئی تو تم ہمارے ساتھ رہنا، اسے معاہدہ کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کان واللہ خلیف الاسلام، اے عمر، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ شان عطا کی ہے کہ آپ اسلام کے خلیف ہیں۔ کیا ہیں؟ خلیف ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہ خلیف بننے کا مقام یہ بھی بڑا ہے، اور آخری وقت تک حضرت عمر فاروق نے اسلام کے ساتھ جو معاملہ کیا کہ اسلام کو اللہ رب العزت نے جو عزت عطا کی ہے وہ عمر کے ذریعے عطا کی ہے۔ ساری کائنات کو جو عزت ملی وہ اسلام کے ذریعے ملی، لیکن اسلام کو جو عزت ملی ہے وہ عمر کے ذریعے ملی ہے۔ اللہم اعز الاسلام عمر، میرے نبی نے جمعرات والے دن دعا کی، پتہ یہ چلا جمعرات والے دن دعا کرنا میرے نبی کی سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ اور پھر اللہ نے قبول بھی کی۔
کس کے لیے کی؟ کفار کے کفر کے لیے کی، اور کفر موت ہے، کفر موت ہے۔ پتہ لگا مردوں کے لیے دعا جمعرات والے دن کرنا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ جب دعا کی تو دعا قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے عمر کو یہ شان عطا کی کہ اللہ رب العزت نے عمر کے ذریعے اسلام کو زندگی عطا کر۔ آگے فرماتے ہیں ماول ایتام، حضرت عمر وہ ہیں یتیموں کے ملجا و ماوا ہے، یتیموں کے ملجا و ماوا ہے۔ وہ محل ایمان، جس کے ایمان کا شانہ دیکھنا ہو وہ حضرت عمر کو کی زیارت کر لے۔ آگے فرماتے ہیں وہ ملاذ الضعفاء، وہ کمزور لوگوں کی جائے پناہ ہے، کمزور لوگوں کی جائے پناہ ہے۔ ماقل الخنفاء، حق پرستوں کا اڈا ہے۔ وللخلق خصنا، اور مخلوق کے لیے قلعہ ہے۔ اور وللناس عونا، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، ان کا نام ہی مدد ہے۔ اللہ کی طرف سے کتنے بڑے مددگار ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں قام لحق اللہ صابرا ومحتسبا، ساری زندگی حق پر طلب ثواب کے لیے پہرا دیا اور صبر کرتے رہے۔ آگے فرماتے ہیں حتی اظہر اللہ بہ الدین، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ نے دین کو شان عطا فرمائی ہے۔ وفتح الدیار، اللہ نے ان کے صدقے شہروں کو فتح عطا کی۔ ذکر اللہ فی الاقطار والمناہل، اور انہوں نے دنیا کے کونے کونے میں اللہ کی توحید کے جھنڈے گاڑے ہیں۔ وعلی التلال، اور ٹیلوں پر چڑھ کے اللہ کا ذکر کیا۔ وفی الضواحی، بستیوں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا۔ وبالبقاء، مختلف جگہوں میں جا کر، جنگوں کے اندر جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں عند الخنائی وفورا، اور مصیبتوں کے وقت مرجانے والے نہیں تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، پھر بھی باروب تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں عیب عطا کیا ہوا تھا، باروب عطا کیا ہوا تھا۔ وفی الرخائی وشدت شکورا، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے برسنے کے وقت وعلی التلال، اور ٹیلوں پر چڑھ کے اللہ کا ذکر کیا۔ وفی الضواحی، بستیوں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا۔ وبالبقاء، مختلف جگہوں میں جا کر، جنگوں کے اندر جا کر انہوں نے حملہ کیا۔ اور آگے فرماتے ہیں عند الخنائی وفورا، اور مصیبتوں کے وقت مرجانے والے نہیں تھے، پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، پھر بھی باروب تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں عیب عطا کیا ہوا تھا، باروب عطا کیا ہوا تھا۔ وفی الرخائی وشدت شکورا، اور اللہ کی طرف سے نعمتوں کے برسنے کے وقت وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے۔ اور آگے فرماتے ہیں وللہ فی کل وقت واناء ذکورا، اور ہر وقت ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ فعاقب اللہ من تنقص اللہ لعنت الی یوم الحسرت، فرماتے ہیں جو شخص بھی حضرت عمر فاروق کا نقص نکالے، عیب نکالے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس پر ساری کائنات کی لعنتیں ہوں، لعنتیں ہوں۔ پتہ یہ چلا ایک لعنت مانوی لحاظ سے ہوتی ہے، ایک ادبی لحاظ سے ہوتی ہے، لہذا کسی کا نام لے کر ہم لعنت نہیں کر سکتے۔ اگر اس کے اندر وہ صفت آ جائے لعنت والی تو پھر وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ حضرت محترم ابھی 2 خلیفوں کا تذکرہ کیا، شان بیان کی حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو ابھی تک کافی لمبی تقریر ہے کہ ابھی حضرت عثمان غنی کی بھی شان انہوں نے بیان کرنی تھی، حضرت مولا کائنات کی بھی بیان کرنی تھی، لیکن وقت ختم ہے۔ آج ہماری 34 نشست حق چاریات ان چاروں خلفاء کے حوالے سے اختتام پذیر ہوئی۔ انشاءاللہ نیکسٹ جمعہ المبارک آپ کے سامنے ایک عدد نئی زندگی اس ٹاپک پر آپ کے سامنے انشاءاللہ تقریر کی جائے گی۔ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم آخر میں ایک اعلان کرتا چلوں، ہماری مسجد بن رہی ہے، میں کتنے عرصے سے آپ کے سامنے اعلان بھی کر رہا ہوں۔ اب جس بندے کو ہم نے پیمنٹ کرنی ہے، روزانہ اس کے فون آتے ہیں، وہ بندے بیچتا ہے، تو اس لیے میں شرمندگی ہے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں انتظامیہ کے پاس اس کو ادا کر سکیں۔ حضرات محترم آپ اپنے گھر کے مسائل کو دیکھیں، پھر اللہ کے گھر کے مسائل کو دیکھیں، یہ بھی ہم پر فرائض میں سے ایک فرائض ہے۔ میں نے ایک روایت گزشتہ جمعہ مبارک بیان کی تھی کہ مسجد نبی کی تعمیر پر میرے نبی نے سب سے پہلے اینٹ رکھی، بتایا کہ میں نبیوں کا امام ہو کر مسجد کی تعمیر کر رہا ہوں۔
پھر حضرت ابو بکر نے رکھی. بتایا گیا کہ سارے نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین بندہ جو تمام 1.25 لاکھ صحابہ کا سب سے بڑا چیف منسٹر ابو بکر ہے. وہ بندہ جا کر مسجد تعمیر کی مسجد میں حصہ ڈالتا ہے. تو اس سے بتایا جا رہا ہے کہ جتنے بھی امیر ہیں جنہیں بھی جو عزت ملی ہے وہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. تو اس معاملے میں آپ مہربانی فرمائیں. جتنے بھی مخیر حضرات ہیں جن کو اللہ رب العزت نے دولت عطا کی ہے، آپ کو پتہ ہے زندگی کا پتہ نہیں. آج پنڈی میں کل کی بات کر رہا ہوں، پرسوں ایک 1.5 سال کا بچہ اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. سنا تھا آپ نے 50 سال کے بعد ہارٹ اٹیک ہوتا تھا، لیکن 1.5 سال کے بچے کو ہارٹ اٹیک ہوا کہ زندگی کا پتہ نہیں. دنیا میں آنے میں ترتیب ہے کہ پہلا دادا آئے گا، پھر اس کا بیٹا آئے گا، پھر اس کا پوتا آئے گا. تو اب جانے میں ترتیب میں شاید پوتا پہلے چلا جائے. یہ قبر کے لیے بھی آپ کچھ کر کے جائیں گے تو یہی صدقہ جاریہ قبر کے اندر بھی آپ کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھولے گا، اور قیامت کے دن بھی. اور اللہ رب العزت کہ یہ مہمان ہوتے ہیں ان کی رسپیکٹ کے لیے یہ معاملہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ صدقہ جاریہ، اس میں اگر آپ اپنی دولت کو صرف کریں گے یقیناً آپ کی دنیا و آخرت سنور جائے گی. تو میں گزارش کروں گا آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب مخیر ہیں، مال و دولت والے بیرونی ملک میں رہتے ہیں، آپ ایک کال کریں انہیں بتائیں کہ ہمارے محلے میں مسجد کام چل رہا ہے، تقریباً ہم نے 10 لاکھ روپیہ دینا ہے. تو 10 لاکھ ہمیں چاہیے. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے مہربانی فرما کر تعاون کریں. اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مسجد کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے.